بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کچھ لوگوں کو محبت جیسی شے راس نہیں آتی، وہ اپنی پوری زندگی بھی کسی سے مخلص رہ کر گزار دیں تب بھی انہیں وفا نہیں ملتی۔ میں ایسے ہی بد نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جس کی زندگی میں محبت کا ٹھہر جانا نہیں لکھا تھا۔ میری زندگی کے سب سے عزیز رشتوں نے میری معصومیت کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا کہ میں اپنے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل کی نوعیت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس قدر آسانی سے مجھے بے وقوف بنا لیا گیا تھا، اور ایک میں تھا کہ اندھے اعتبار کی سیڑھیاں چڑھتا بلند و والا منزل سے منہ کے بل گرا تھا، اور تب سمجھ آئی تھی کہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ لوگ کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو بس اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ آج میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، کیونکہ آج میری دلہن رخصت ہو کر میرے گھر آ رہی تھی، اور میرے لیے یہ خبر کچھ زیادہ ہی خوشی کی تھی، کیونکہ آج میری شادی تھی۔ میری شادی ہو تو دیر سے رہی تھی، لیکن میری بیوی بہت ہی زیادہ کم عمر اور خوبصورت تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اگر عورت کم عمر ہو تو ادھیڑ عمر آدمی بھی جوان لڑکے جیسی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ جب میری شادی کی عمر نکلنے لگی تو میں یہی سوچتا تھا کہ میرے سے کون شادی کرے گا، اور اگر شادی ہوئی بھی تو کسی ایسی عورت سے ہوگی جو میری ہی طرح عمر کا ایک بھرپور حصہ گزار چکی ہوگی۔ لیکن 38 سال کی عمر میں بھی مجھے 16 سال کی لڑکی کا رشتہ مل گیا۔ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب میں نکاح نامے پہ دستخط کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں پریشان ہو رہا تھا، نروس ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں شاید کچھ ایسے معاملات آنے والے ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیں اور میں گھبرا جاؤں گا۔ پر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس خوشی کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ میں اس خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا نام مناوش تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ میری دکان پر کاسمیٹکس کا سامان لینے آئی تو میں اسے دیکھ کر رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کو، کبھی اس کی آنکھوں کو۔ انہوں نے کافی ساری چیزیں خریدنی تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ اپنا پرس کہیں گرا بیٹھی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ان پہ بھروسہ کر کے ان کو ضرورت کا سبھی سامان دے دیا۔ میں بعد میں یہ بھی سوچتا رہا کہ شاید وہ لوگ واپس ہی نہ آئیں، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے واپس آ کر پیسے دے کر میرا بھرم قائم رکھا اور کہا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اتنا بھروسہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ میرے ہی محلے میں رہتی ہیں۔ آتے جاتے میں بھی عورتوں کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ جب مرد کی شادی وقت پہ نہیں ہوتی تو پھر آنکھیں سینکنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، وہ ادھر ادھر تاک جھانک ہی کر لیتا ہے۔ پر میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ 2 مہینے پہلے ہی آئے تھے۔ محلے کی بات نکل آئی تو تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ میری مستقل گاہک بن گئی، اور آج 3 مہینے کے بعد میرا مناوش کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ اس کی ماں مجھے بہت ہی زیادہ چالاک عورت لگتی تھی۔ وہ یوں تو مناوش کی ماں تھی، لیکن اس کی عمر صرف 34 سال تھی۔ اس نے کہا کہ میں مناوش جتنی ہی تھی جب میری بہت ہی کم عمری میں شادی ہو گئی۔ ابھی بھی وہ جوان لگتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے سارے خرچے کروائے۔ میری بازار میں کاسمیٹکس کی دکان تھی، اور یہ دکان میرے باپ کے زمانے کی تھی، اس لیے لوگ سب بھی بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے دلہن کا جوڑا زیورات، اس کی مال کا جوڑا، اس کے لیے بھی سونے کی بالیاں، اور جتنے بھی خرچے تھے سب اٹھا لیے۔ سوچا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف کا بھی کر لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری بیوی کی ماں کا نام رقیہ تھا۔ میں نے کہا کہ آنٹی، آپ کی اکلوتی بیٹی اور آپ کے گھر کی رونق ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ اداس تو بہت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ارے برا کیوں لگنا، برا نہیں لگے گا، میں کون سا اسے اکیلے کہیں بھیج رہی ہوں، جہاں یہ جائے گی سائے کی طرح ساتھ چلوں گی، اکیلی نہیں چھوڑ سکتی اپنی بیٹی کو۔ یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا، مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہوں۔ ویسے تو وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، لیکن رشتے کا احترام تھا کہ میں ان کو آنٹی ہی کہتا تھا۔ میں اس بات پہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کی تیاری ہو گئی۔ مناوش کا سارا سامان لا کے باہر رکھ دیا گیا، اور میں نے بھی گاڑی کو چیک کر لیا۔ گھر میرا زیادہ دور تو نہیں تھا، پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن مناوش نے کہا تھا کہ
میرا خواب ہے کہ میرا دلہن میرے لیے بڑی سی گاڑی لے کے آتا اور گاڑی کو پھولوں سے سجایا ہوا ہوتا، اسی لیے میں نے یہ سب اہتمام کیا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ کہا میں نے اس کی ہر خواہش پورے کرتا گیا۔ جس رنگ کا جوڑا اس کو چاہیے تھا میں نے اسی رنگ کا جوڑا لا دیا تھا۔ اس نے جو کہا میں نے اسے کر دیا تھا۔ آخر کو اس کا حق بنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑی عمر کے مرد کو کم سن دلہن مل جائے تو وہ اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے، اور پھر اب تو ساری زندگی یہی ہونے والا تھا۔ وہ میری خوشیوں کا مرکز تھی اور میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ میرے پاس پیسے تھے اور اب اگر بیوی پہ خرچ نہیں کرنے تھے تو اور کیا قبر میں لے جانے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سجایا سنوارا تھا، اپنے بال کلر کیے تھے، لیکن ان کو یہی کہا تھا کہ میں بالوں کو کلر نہیں کرتا، میرے بال ابھی سفید نہیں ہوئے۔ میری عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں نے اپنی عمر 31 سال بتائی تھی جبکہ تھا میں 38 سال کا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ میں نے مناوش سے آہستہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا کہ اور کیا، امی یہاں پہ اکیلی رہیں گی؟ وہ تو زور سے بولی۔ اس کی ماں نے بھی یہ بات سن لی۔ میں نے کہا کہ میرا مطلب تھا کہ مجھے اس بارے میں بتایا نہیں۔ مناوش نے کہا کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا، ان کو اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں آج کل زمانہ خراب ہے اور میری امی تو ابھی جوانی کے دور میں ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ سوچا کہ 2-4 دن بعد اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا، پر جاتے ہی مناوش نے تو میرے گھر کو جیسے ایسے اپنا گھر سمجھ لیا کہ وہ یہیں پر رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اوپر ایک کمرہ ہے، دوسری منزل پہ چھوٹا سا باتھ روم بھی ہے، امی کا سامان وہیں رکھ دیتے ہیں، امی وہیں پہ رہیں گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اتنی سہولت دیں گے تو پھر وہ یہاں سے جائیں گی کیسے؟ میں تو یہ بہانہ کرنے والا تھا کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے تو آپ یہاں پر نہ رہیں، آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دیں گے۔ لیکن یہ اوپر والے کمرے کی بات مناوش نے ایسے کی کہ جیسے اس نے پہلے سے ہی یہ سب کچھ سوچا ہوا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا لیکن اس میں کوئی بھی سامان نہیں تھا، وہ خالی تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے، تو مناوش نے کہا تو امی کے ساتھ کون سا 4 لوگ رہیں گے؟ بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا راستہ باہر سے لگتا ہے، مناسب نہیں لگے گا۔ مناوش نے کہا کہ امی تھوڑی وہاں سے جائیں گی، امی تو یہی والا راستہ استعمال کریں گی جو نیچے آتا ہے۔ اب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب میری ماں یہاں نہیں رہ سکتی؟ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ مناوش ناراض ہونے لگی تو میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ اس کی ماں اپنا سامان لیا اوپر چلی گئی۔ اس نے باہر سے ایک چارپائی اٹھائی اور کہا کہ فی الحال تو میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن اس کمرے کے لیے کچھ فرنیچر کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا سامان؟ انہوں نے کہا کہ وہ سامان تو مکان مالک کا ہے، ہمارا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو کر لیں گے، اب یہ خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کے داماد کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ اکیلے میں بھی کوئی وقت گزارنا ہے۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ شاید وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور ہمیں زیادہ پریشان نہ کریں، پر اگلے ہی دن صبح ہوئی تو میرے کمرے سے نکل کر باتھ روم گیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ میری ساس میری بیوی کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس سے نہ جانے کیا کچھ پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے، بیٹا ناشتے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ناشتہ لانے کی ذمہ داری تو لڑکی والوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ سب بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میری ساس گوشت اور بریانی کھانے کی بہت شوقین تھی، جبکہ مجھے یہ چیزیں کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ میں ان کے لیے بڑے پائے اور کلچے لے آیا اور مناوش نے کھابے کھانے کی فرمائش کی۔ جب سے یہ دونوں عورتیں میری زندگی میں آئیں میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے شکایت کی تو کہنے لگا کہ پھر عورتوں کے تو خرچے ہوتے ہی ہیں اور بیویاں رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں دال آٹے کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ شروع کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی اچانک سے تو اپنی ماں کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر بھی کم تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر شروع کے دن تھے تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ تھی کہ شروع کے دنوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کا وقت چاہیے تھا، میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی کام سے آتا تو کمرے میں میری ساس پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ جب ان کو اوپر والا کمرہ دے دیا تھا تو وہ نیچے کیا کر رہی ہوتی تھی؟ وہ اوپر صرف سونے کے لیے ہی جاتی تھی، پورا دن نیچے ہی پھرتی رہتی تھی، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اگر نیچے ہوتی تھی تو کوئی کام وغیرہ کر لیتی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی سے کام کرواؤ گے، کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی ہے آنٹی، آپ تھوڑا بہت کر لیا کریں، کیونکہ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے
اگر عورتیں ہوتی تو پھر وہ اس کو بالکل بھی ہلنے جلنے نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اور عورتیں ہوتی نا تو یہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے خاندان میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی جہاں پہ ساس نام کی مخلوق اور اس کا خون چوس لے اور نندے اس کے ساتھ لڑ لڑ کر اس کا برا حال کر دیں۔ میری بچی بڑی معصوم ہے۔ خیر اب مناوش اتنی بھی معصوم نہیں تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کی باتیں اس کی حرکتیں کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ بہت ہی زیادہ معصوم ہے۔ وہ اپنی عمر سے 10-15 سال آگے کی ہی تھی اور بالکل ایک روایتی عورت تھی جیسے کہ عورت ہوتی ہے۔ مرد بھی بڑی عجیب سی مخلوق ہے، عورت کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، لیکن عورت کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان سے وہ بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ میں تنگ تو نہیں آیا تھا، لیکن آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی معصوم ہے۔ مجھے کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ معصوم نہیں تھی۔ ایک دن میں دکان پہ بیٹھا تھا جب اچانک سے موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا، پھر بارش شروع ہو گئی، گاہک بھی کم ہو گئے۔ ویسے میں خود گاہکوں کو ڈیل کم ہی کیا کرتا تھا، میں کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔ میری دکان بڑی پرانی اور بہت بڑی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ذرا گھر جا رہا ہوں، تم لوگ دکان کو دیکھ لینا۔ بارش کو دیکھ کر مجھے میری بیوی کا خیال آ گیا، مجھے اس کی یاد آ گئی، مجھے اس کی قربت چاہیے تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی گود میں سر رکھوں، وہ میرے بالوں میں اپنی انگلیاں سہلائے، پھر ہم لوگ چائے کے ساتھ کچھ اچھی سی چیز کھائیں۔ اس کو تو رومانس کہتے ہیں۔ انسان شادی اور کرتا کشتی ہے، اور ابھی تو شروع کے دن تھے۔ میں نے گھر کی راہ لی اور راستے میں سے گرم گرم پکوڑے اور سموسے وغیرہ بھی لے لی۔ سوچا کہ مناوش کو کہوں گا کہ چائے بناؤ۔ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بالکنی بھی تھی، وہاں بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے۔ بارش کے موسم میں ساتھ بیٹھ کے پکوڑے کھانا، سیر کرنے جانا، بازار جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ شادی کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہے۔ میں گھر گیا تو مناوش کمرے میں اتفاق سے اکیلی ہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھی سی چائے بنا لو، میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں، کھانے کے لیے بہت مزیدار سی چیزیں لے کر آیا ہوں، دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن میں چلے گئی، میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے میری ساس سو رہی ہے۔ میں باتھ روم میں تھا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑی سی خوشبو لگائی، بالوں کو سیٹ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے مناوش کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ چائے بن گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بس آ رہا ہوں۔ میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری ساس پہلے سے ہی کرسی پر براجمان تھی۔ ٹیبل پر میرے لائے ہوئے پکوڑے اور سموسے پڑے تھے، جس میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ کھا بھی چکی تھی اور ایک دو ان کے ہاتھوں میں بھی تھے۔ چائے بھی پڑی ہوئی تھی۔ مناوش نے مجھے مسکرا کے کہا کہ آ جائے۔ میں نے امی کو بھی بلا لیا، سوچا وہ بھی کھا لیں گی، آخر اتنا اچھا موسم ہے، ایسے موسم میں تو ایسی چیزیں کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی اور اپنی امی کی طرف پلیٹ بڑھا کے کہنے لگی کہ امی اور لیں۔ ایسا لگا کہ جیسے میرے سارے ارمانوں پہ ہی پانی پھر گیا ہو۔ میرے دماغ میں ایسی آواز گونج رہی تھی جیسے فلش کرتے ہوئے باتھ روم سے آتی ہے۔ کیا میری بیوی اتنی معصوم تھی؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اس طرح کی کسی بات میں اپنی ماں کو لے آتی تھی، یعنی وہ اس حوالے سے معصوم تھی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے، میری قربت میں رہنا ہے، لیکن باقی چیزیں اسے پتا تھی کہ اس نے مجھ سے خرچہ لینا ہے، سونے کی چیزیں لینی ہیں، نئے کپڑے بنانے ہیں۔ جبکہ ابھی شادی پہ میں نے اس کے لیے اتنی ساری شاپنگ کی تھی، پھر بھی روز اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی تھی اور میں منع نہیں کرتا تھا کیونکہ بلا وجہ کی روک ٹوک میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری منزل پر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر الماری بھی تھی۔ وہاں پر میری ایک فائل پڑی رہ گئی تھی جس کے اندر میں نے دکان کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں، اپنی حساب کتاب والی ڈائری لے آؤں گا۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم اس ڈائری کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ مجھے ڈائری کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی، کام ہے میرا، صبح میں نے پیسے دینے ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ بڑے لمبے چوڑے حساب کتاب ہوتے ہیں، میں ذرا جا کے ڈائری لے آتا ہوں، تمہاری امی سے بھی دعا سلام کر لوں گا کیونکہ آج میں پورا دن گھر نہیں آیا تھا اس لیے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ اوپر نہیں جائیں، میں لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کون سی ڈائری لانی ہے؟ اس نے کہہ تو رہے ہیں کہ الماری میں پڑی ہوگی۔
میں لے آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ الماری میں ایک ڈائری ہی نہیں اور بھی بہت فائلز پڑی ہیں، بہت لمبا حساب کتاب ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں جائیں، امی سو رہی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہیں، اتنی جلدی نہیں سوئی ہوں گی، کیونکہ انہیں کی فرمائش پہ میں نے اوپر والی منزل کے لیے ایک ٹی وی بھی لے کے دیا تھا اور ڈش کی تار کو اس کے ساتھ جوڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جاتے ہی بستر پہ سو گئی ہوں گی، وہ تو رات بھر بیٹھی ٹی وی دیکھتی تھی، آوازیں آتی تھی، ابھی بھی ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، ورنہ جانے کیوں میری بیوی مجھے روک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نہیں جائیں، میں جاتی ہوں، میں جا کر لے آؤں گی، آپ مجھے بس اس ڈائری کی نشانی اور اس کا رنگ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ رنگ مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں، 3 سے 4 ڈائریوں پر حساب کتاب ہوتا ہے، تم کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ امی بیمار ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، انہوں نے ایک عورت بلائی ہے، وہ مالش کروا رہی ہیں اس سے۔ ابھی یہ بات سن کے میں تو چپ ہو گیا، پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا نہیں ہے، مجھے ڈائری چپ کر کے سو جاؤ۔ مجھے غصہ آ گیا اور یہ غصہ مجھے مہنگا پڑ گیا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ہی اپنی بیوی پہ غصہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ اتنے غصے سے بلایا، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی؟ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، 3واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، پھر بھی مجھے اسے منانا پڑ گیا، اور منانے کی مد میں نے اسے 5,000 روپے بھی دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کل شاپنگ کرنے جانا ہے۔ خیر مجھے تھوڑا سا غصہ کرنا اتنا بھاری پڑ گیا۔ صبح ہوئی تو اس کی ماں پھر سے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پھر میں کام پہ چلا جاؤں گا، رات کو دیر سے آؤں گا۔ اسما کو میں گیٹ تک لے کے آیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے جگہیں تلاش کرنا پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، میں چاہتا ہوں کہ جلدی اولاد ہو جائے، کیونکہ میری عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے اور ابھی بچے ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، یعنی تو بڑھاپے میں ہی ان کو کھلاتا پھروں گا۔ تم ذرا اس بارے میں سوچو۔ مناوش نے کہا کہ میں تو ابھی خود بچی ہوں، مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی کہ جب میں اس سے آواز میں اپنی کوئی ذاتی بات کرتا تھا تو یہ اونچی آواز میں بولتی تھی تاکہ اس کی ماں بھی سن لے، اور وہی بات ہوئی کہ وہ سن کر آ گئی اور اس معاملے میں بولنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ہی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو، ابھی تو میری بیٹی خود چھوٹی ہے، یہ کہاں سے بچے کو سنبھالے گی؟ میں نے کہا کہ شادی ہو گئی ہے تو بس، جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کو سمجھدار ہونا ہی پڑتا ہے، اور بچہ بھی نہیں آئے گا، 9 مہینے لگیں گے، تب تک یہ اپنا دماغ بنا لے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ہیں نا، اس کے ساتھ آپ سنبھالیے گا بچے کو۔ نانی دادی کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں پر میں اپنی ساس کے حوالے سے تھوڑا تلخ سا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا مجھے اپنی زندگی میں دخل دینا بہت برا لگتا تھا۔ اس بات پر ان کا منہ عجیب سا بن گیا، اور اگلے ہی دن مجھے مناوش نے کہا کہ امی بیمار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب تو انہوں نے بیمار ہونا ہی تھا۔ میں جب بھی اوپر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی امی بیمار ہیں، مالش کروا رہی ہوں، ان کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ مہینے پر مہینہ گزرتا جا رہا تھا اور یہ سسٹم اسی طرح چل رہا تھا۔ میری ساس پورا دن نیچے ہوتی، لیکن جیسے ہی میں گھر آ جاتا وہ اوپر چلی جاتی، اور مجھے میرے ہی گھر میں اوپر جانے سے منع کیا جاتا۔ اوپر میرا کچھ سامان پڑا تھا، وہ سارا سامان بھی مناوش ایک دن نیچے ہی لے گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے طریقے سے چیزیں رکھی ہوئی تھی اور نیچے ان کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جگہ بنا لوں گی، لیکن جگہ نہ بن سکی، اور ایک دن بارش آئی اور بارش کا پانی گرنے کی وجہ سے میرا کافی سارا سامان خراب بھی ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں، یہ دونوں عورتیں تو میرے گلے کی ہڈی بن گئی تھی، اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مناوش کی حرکتیں مجھے سب غصہ دلاتی تھی، وہ مجھے اپنی ماں کے اشاروں پر ناچتی تھی، اور اس کی ماں نے الگ میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ شاید کم عمر بیوی لینے کا شوق میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ ایک دن میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں آج کل بہت پریشان تھا۔ شادی کر لی پر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 7 مہینے ہو چکے تھے جب مجھے چھت سے اچانک مردانہ آواز آئی۔ یہ آواز اتنی صاف تھی کہ میں نے مزید کچھ نہ سوچا اور چھت کی جانب جانے لگا۔ جب سے وہ لوگ اس گھر میں آئے تھے میں اپنے ہی گھر میں چھت پر نہیں جا پاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی بھی سو رہی ہے تو کیوں نہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ آواز کس کی ہے۔ جب اوپر چڑھا تو آواز مزید صاف آنے لگی۔ دروازے پر کان لگایا تو باتیں سن کے حیران رہ گیا۔ میری ساس اس بندے کو کہہ رہی تھی کہ بس 1-2 مہینے کی بات ہے، پھر کوئی لڑائی جھگڑا ڈال کے اسے طلاق کرواؤں گی، اپنی مناوش کی تیرے سے شادی کروا دوں گی، پہلے اس کو اچھی طرح سے نچوڑنے تو دے، اس سے کوئی مال تو نکلے، اس کے بعد تیری ساتھ شادی کروا دوں گی،
تو جانتا ہے مناوش اس کے ساتھ کس مجبوری میں رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح استعمال کرتی تھی اور امیر امیر لوگوں کے ساتھ شادی کروا کے پیسے بٹورتی جاتی تھی۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مناوش بھی جاگ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ ہے تم ماں بیٹی کی حقیقت، یہ سب کرتی ہو تم دونوں۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تم لوگوں کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ یہ سب مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، کیونکہ آج کل مجھے مناوش کہہ رہی تھی کہ یہ گھر اور دکان میں اس کے نام کر دو، اور میں کرنے بھی والا تھا کہ چلو میری بیوی ہے، گھر اور دکان اس کے نام ہو یا میرے نام ایک ہی بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ پتہ چل گیا ہے تو اچھا ہی ہوا، تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی اسی لیے تو کروائی تھی، ورنہ تو نے اپنی شکل دیکھی ہے، میری بیٹی کا شوہر کم اور اس کا باپ زیادہ لگتا ہے۔ ہم نے بھی پتہ کروایا تھا، خود کو یہ 31 سال کا بتاتا ہے، اصل میں 38 سال کا ہے، بلکہ اب تو 40 کا ہونے والا ہوگا۔ میری ساس کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ وہ بول رہی تھی مناوش شاید مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان کو سمجھا رہی تھی، لیکن اس کی ماں اسے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تو نے جو حق مہر کے 20 لاکھ روپے لکھے ہیں نا، وہ دے کر تیری جان چھوٹے گی۔ میں نے کہا کہ 10 کی جگہ 20 دوں گا، لیکن تم لوگوں سے جان ضرور چھڑواؤں گا۔ حق مہر کے 20 لاکھ روپے مجھے دینے ہی پڑے، لیکن میں نے اپنی جان چھڑوا لی۔ میں ایسی عورتوں سے دور ہی اچھا تھا۔ یہ عورتیں تو بازار میں بیٹھنے کے قابل تھیں، جو صرف پیسوں کے لیے اپنی جوان بیٹی کو استعمال کر رہی تھی، اور وہ آدمی جو میرے گھر میں گھسا، اس کا میری ساس کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔